امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکات اور سعادتوں سے بہروار ہو رہے ہوں گے۔ طویل عرصہ بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ملاقات کا یہ سلسلہ آپ وقتاً فوقتاً جاری رہے گا۔ ناظرین، میرے آج کا جو پروگرام میرا ہے وہ جیسا کہ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اناؤنس کیا تھا کہ وہ دور حاضر کے فتنوں کے حوالے سے میں ایک پروگرام کروں گا اور میں یہ تعارفی پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں نہ تو منجم ہوں، نہ ہی ستارہ شناس ہوں، نہ میں علم الاعداد کے بارے میں معلومات رکھتا ہوں اور نہ ہی میں دست شناس یا قیافہ شناس ہوں۔ میں ایک صحافی ہوں، حالات حاضرہ پر وقتاً فوقتاً تجزیے پیش کرتا رہتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ جو بات بھی کہوں سچ کہوں، حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش نہ کروں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے کئی تجزیے جزوی طور پر یا کلی طور پر درست ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، پروگرامات کا یہ جو پروگرام کا حالیہ سلسلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ کئی اقساط پر مشتمل ہوگا اور اس دوران دیگر کئی پروگرامات بھی پیش کیے جاتے رہیں گے۔ پروگراموں کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں جو مواد میں پیش کروں گا وہ نعیم بن حماد کی معروف کتاب الفتن سے لیا جائے گا۔ میں کوئی مفتی یا عالم نہیں ہوں، لہٰذا دور حاضر کے فتنوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی ٹرانسلیشن کے ساتھ کوشش کروں گا کہ تحقیق کے بعد اسے موجودہ حالات پر منطبق کروں اور آپ تک جو ہے معلومات پہنچاؤں۔ اس دوران یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میری معلومات اور تحقیق کا دامن تنگ ہو جائے اور میں آپ کی خدمت میں محض حدیث مبارکہ ہی پیش کر سکوں، کیونکہ یہ کلام نبی ہے اور اس پر اپنی طرف سے کوئی طبع آزمائی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے یہ چیز میرے بھی پیش نظر ہے اور آپ کے بھی پیش نظر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں نعیم بن حماد کا مختصر سا تعارف اور ان کی کتاب کا تعارف رکھنا چاہوں گا، جبکہ اگلے پروگرام میں باقاعدہ طور پر آنے والے حالات کے متعلق جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کروں گا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کتاب الفتن کے نام سے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی ہے اور نعیم بن حماد وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پہلی بار احادیث مبارکہ کا مجموعہ مرتب کیا۔ امام بخاری سمیت بہت سے محدثین نے ان کے اس اولین مجموعے سے بھرپور استفادہ کیا۔ نعیم بن حماد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے اور جب مامون الرشید کے دور میں فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آپ نے بھی سرکاری موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال سے پہلے آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے بیڑیوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے اور جیل حکام نے آپ کی وصیت پر اس طرح عمل کیا کہ آپ کو غسل اور کفن دیے بغیر بیڑیوں سمیت ایک گڑھے میں دفن کر دیا اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ کتاب الفتن میں آنے والے دور میں پیش آنے والے حالات اور فتنوں کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا ہے اور یہ مجموعہ احادیث کم و بیش 1200 سال پہلے مرتب کیا گیا تھا۔ نعیم بن حماد نے اس مجموعہ میں جو احادیث پیش کی ہیں وہ ہر طرح کی جرح و تعدیل سے مبرہ ہیں، یعنی جرح و تعدیل کا کام متاخرین کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور استفادہ کے لیے جن خصوصیات کی ضرورت ہے وہ جو ہے اس سے پہلے میں ایک جو ہے ویڈیو پیش کر چکا ہوں کہ اس کتاب سمیت مستقبل کی جو جتنی بھی پیشن گوئیوں پر مشتمل جو احادیث مبارکہ ہے یا اس حوالے سے کوئی کتابیں ہیں تو اس حوالے سے جو چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی پیشن گوئیوں کو سمجھنے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے تاریخ پر عبور ضروری ہے۔ خلفائے راشدین سے لے کر اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور بنو ہاشم کے متعلق مکمل معلومات اور بنو امیہ، بنو عباس کے حکمرانوں کی مکمل تاریخ اور اس وقت کے جغرافیہ اور موجودہ جغرافیہ کا مکمل علم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیر جو مطالعہ ہے وہ بالکل وقت کا ضیاع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
غیر جذباتیت اور حالات حاضرہ پر مکمل نظر اور ان پر ہر ممکن عبور ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اتنا علم ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے جو پیشن گوئیاں پیش کی جا رہی ہیں مستند ہیں یا نہیں، یعنی سند رکھتی ہے یا نہیں، راوی ثقہ ہیں یا نہیں، ان باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی احادیث مبارکہ ہیں اور انہیں بھی اسی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا جو کسوٹی دیگر احادیث مبارکہ کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ مزید یہ کہ روایات کو منطبق کرنے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے اور یہ کام مکمل دیانتداری اور خوف خدا کا متقاضی ہے۔ اگر جذباتی انداز میں جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے منطبق کرنے کی کوشش کی گئی تو ظاہر ہے اس کا دنیاوی کم از کم نتیجہ تو یہ ہوگا کہ آپ نے علمی خیانت کی ہے، اور اخروی نتیجہ جو ہے وہ ایسا کام کرنے والا خود ملاحظہ فرما لے گا۔ یہ گزارشات میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آج کل پیش گوئیوں پر زور ہے لیکن تشریحات نامکمل ہیں جو لوگوں میں الٹا کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں۔ اس بات کا کامل یقین ہونا ضروری ہے کہ غیب کا تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اگر اللہ نے اپنے بندے اور رسول کو اس کا کچھ حصہ امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے دیا ہے تو جب اللہ کا حکم ہوگا ہر بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے ضرور پوری ہو کر رہے گی، لیکن مناسب وقت پر، یعنی جو وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور اس سے ایک لمحہ پہلے یا بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے دوسروں کی قیاس آرائیوں اور ذاتی اندازوں سے بچیں، خود بھی یہ کام نہ کریں۔ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، قرآن فہمی پر توجہ دیں۔ قرآن و حدیث کے ساتھ مضبوط تعلق، ان کا فہم اور ان پر عمل کرنے کی کوشش ہی ہم سب کو موجودہ اور آنے والے دور کے فتنوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس حوالے سے ہم مزید تفصیلی بات کریں گے اور آپ کے سامنے جو ہے کتاب الفتن کا آغاز کریں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے پروگرام میں بہت کچھ لے کر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔